السماوات والأرض واختلاف والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ہماری زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اللہ کے پیارے رسول کا فرمان 100% سچا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا قرب ہوگا، یتقارب الزمان، وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح مختصر وقت میں گزر جائے گا۔ مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کی طرح، دن گھنٹے کی طرح۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق اس قدر تیزی سے وقت گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی آپ دیکھیں رمضان کی آمد تھی اور وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا، اور آج جمعۃ الوداع ہو گئی۔
اور ابھی جو دن گزرے گا دوبارہ وہ اس مہینے کے اندر واپس نہیں آئے گا. نہ معلوم آئندہ سال کس کی قسمت اور مقدر میں یہ مہینہ ہوگا، کون اس کی رحمتوں اور بہاروں کو لوٹے گا، کون اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے قابل ہوگا اور اللہ کی نوازشات اور رحمتیں اس کے اوپر بارشوں کی طرح برس رہی ہوں گی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے دن کو روزہ رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کیا، رات کو اللہ کا قرآن سن کر اپنے خالق و مالک کو راضی کیا، اعتکاف کر کے تلاوتوں میں وقت گزارا، نوافل میں وقت گزارا، تسبیحات میں وقت گزارا. اللہ جل جلالہ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے. وہ بڑا رحیم و کریم اللہ ہے. معمولی نیکی بھی کبھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن جہاں اتنی بے پایان رحمت والا ہے وہاں اس کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں. حق تعالی نے خود ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. وہ گناہوں کا معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن بہت سخت عذاب والا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا تو میں اپنی رحمت پہ اتنی امید رکھتا ہوں کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک ہی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا تو مجھے اپنے رب کا خوف اتنا ہے، ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ بھی میں ہی ہوں گا اور باقی سب جنت میں جائیں گے، میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا. ان حضرات کا ایمان بین الرجاء والخوف، اللہ کی رحمت پہ امید بھی بڑی اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی بہت زیادہ تھا. حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے رازدان ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری وقت میں اللہ نے منافقوں کے نام بتلا دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو پھر وہ نام سارے بتلا رکھے تھے اور کسی صحابی کو نہیں بتلائے تھے. جہاں تک ابتدا کی بات ہے قرآن نے بتلایا من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. میرے نبی مدینہ کے ارد گرد بھی دیہاتوں میں منافق رہتے ہیں اور مدینے کے اندر بھی منافق رہتے ہیں، لیکن
آپ ان کو نہیں جانتے، میں اللہ جانتا ہوں۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب تک اللہ نے آپ کو وہ نام نہیں بتلائے تھے۔ بعد میں ایک وقت آیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ نے جب بتلائے تو بعض منافقوں کو تو ظاہر بھی کر دیا، بعضوں کو ظاہر نہیں کیا۔ حذیفہ بن یمان کو وہ نام بتلائے ہوئے تھے، فلاں فلاں منافق ہے، اور کسی صحابی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک دن حضرت عمر حذیفہ بن یمان کو کہتے ہیں، حذیفہ تو حضور کا رازدان ہے، مجھے معلوم ہے کہ پاک پیغمبر نے تجھے منافقوں کے نام بتلا رکھے ہیں، اور جہاں تک راز کو چھپانے کا مسئلہ ہے وہ بہت شریعت میں اس کی تاکید آئی ہے، کسی کا راز ہو اس راز کو راز میں ہی رکھا جائے، دوسرا آدمی اس کو قطعاً آگے افشا نہ کرے۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں، واقعات ہیں، لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے وہ نام بتلاؤ، کون کون منافق ہے، کیونکہ میں اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ کسی کا راز بھید اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر افشا کرنے کی بات ہوتی تو وہ خود ہی افشا کر دیتا۔ جب اس نے صیغہ راز میں رکھا اور کسی کو نہیں بتلایا، کسی ایک کے سامنے اظہار کیا، تو اب اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے وہ راز راز میں ہی رہے، ہماری طرح نہ ہو تجھے بتلا رہا ہوں آگے نہ بتلانا، وہ بھی آگے دوسرے کو بتلاتے ہوئے کہتا ہے تجھے بتلا رہا ہوں آگے نہ بتلانا، تو یوں پورے ماحول میں وہ بات عام ہو جاتی۔ فرمایا میں نام نہیں پوچھتا، لیکن اتنی بات پوچھتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتلا دے کہیں ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ خوف خدا دیکھیے کتنا تھا، اتنا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے، کیونکہ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ اور ایک آیت میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا طبقہ جہنم میں منافقین کا ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن گھر میں بیٹھے، بیوی بچوں میں خوش ہو رہے تھے، اچانک طبیعت بدل گئی، خیال آیا کہ پاک پیغمبر کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جنت جہنم ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے، گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں میں اپنے کھیتی باڑی میں کام کاج میں لگ جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی جو آج جناب کے مجلس میں ہوتی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، منافق تو نہیں ہو گئے، جو کیفیت حضور کی مجلس میں ہوتی ہے گھر میں آ کر وہ کیفیت نہیں رہتی، اسی کا نام تو منافقت ہے۔ بس یہ خوف لگا نا، گھر سے اٹھ کھڑے ہوئے، جاتا ہوں، جا کر حضور سے پوچھتا ہوں
راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے. انہوں نے کہا ما خطبک یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے؟ حنظلہ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا. اوے توبہ کر، اللہ کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں. حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں آتے ہیں تو کیفیت وہ نہیں رہتی. اسی کا نام تو منافقت ہے. ایک جگہ پہ کچھ کیفیت ہو، دوسری جگہ پہ کچھ کیفیت ہو. فرمایا یہ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، گھر میں آ کر وہ کیفیت نہیں رہتی. تو چلو اکٹھے چلتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا کیفیت ہے. حضور کی مجلس میں بیٹھے، پوچھ گچھ ہوئی. حضور نے فرمایا نہیں نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. لو تلومون علی حالۃ واحدۃ لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وعلی طرقکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میری کیفیت، میری مجلس میں تمہاری کیفیت بھی وہی رہے، گھر میں جانے کے بعد بھی کیفیت وہی رہے، تو پھر تو فرشتے آ کر تمہیں راستوں پر سلام کرے، مصافحہ کرے تمہارے ساتھ. تم بستر پر لیٹے ہوئے ہو، فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرے. وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً. اپنی اپنی الگ الگ مجلس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کو ہر وقت اتنا خوف لگا رہتا تھا اللہ کا کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع اور برباد نہ ہو جائے. سبحان اللہ العظیم. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دھن اور فکر میں لگا رہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ قرآن نے عقل مند آدمی کی علامت اور نشانی بتلائی. ہر وقت اس کے اوپر یہ خوف طاری رہے، اور جس پر خوف طاری رہے گا اللہ کا، اس کی دو خصلتیں قرآن نے بیان کی ہیں. جب اللہ کا خوف غالب رہے گا تو ایک تو اس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہے گا، دوسرا ہر وقت اس کی ذہن میں، اس کے دماغ میں اللہ کی وحدانیت کی فکر اور سوچ وچار رہے گی. آسمان کو دیکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر دلیل پا لیتا ہے. زمین کو دیکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اور عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. پہاڑ، درخت، شجر، حجر، یہ بادلوں کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ کھیتیوں کی ابتدا سے بیج ڈالا جانا اور پھر اس میں مختلف سٹیجیں اور منزلوں کا آنا، حتیٰ کہ پک کے تیار ہو جانا، پھر چورا چورا ہو جانا. یہ قرآن نے مضمون کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. تو اس سے بھی اللہ نے ہماری اس فنا ہونے والی زندگی پر ہمیں سمجھایا، دلیل دی. انسان تیری مثال ایسے ہی ہے، کسان بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھیتی پک کے تیار ہوتی ہے، اور جب پک کے تیار ہوتی ہے جس نے اپنے ہاتھ سے بیج ڈالا تھا کسان نے، وہ خود ہی درانتی یا تھریشروں کو لے کر اس کو کاٹ کے چورا چورا کر دیتا. یہی حالت ہے. وہ خلاق عالم، وہ اس کائنات میں انسانوں کے بیج ڈالتا ہے، پھر یہ بیج بچہ بنتا ہے، ولادت ہوتی ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے تک پہنچتا ہے. منکم من یتوفی من قبل
بعض بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتے، بعض ابتدائی زندگی کے اندر ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، اور بعض بڑھاپے کی زندگی تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی طرف چل بستے ہیں۔ کبھی زمین چٹیل تھی، کبھی لہلہاتے کھیت آئے، اور کبھی پھر چورا چورا کر کے صفایا کر دیا گیا۔ فرمایا یہی حال ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، چل پھر کے دیکھو، کبھی اس زمین پر قوم مدین آباد تھی، کبھی اس زمین پہ قوم عاد آباد تھی، کبھی اس زمین پہ قوم سمود، پہاڑوں کو اندر سے تراش تراش کے محفوظ مکان انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وقت کے پیغمبر حضرت صالح ان سے کہتے ہیں فاتقوا اللہ وأطیعون، اے میری قوم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کر لو، میں اللہ کے نبی کی بات مان لو، میری اطاعت کرو۔ قوم دس سے بس نہیں ہوتی، تیرا عذاب ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہمارے محفوظ مکان ہے، پہاڑوں کو اندر سے تراش تراش کے۔ وہ مکان جو اینٹوں یا گارے یا مٹی کا بنا ہوا ہو، اس کے گرنے کا تو خطرہ ہوتا ہے، لیکن پہاڑوں کو اندر سے کھود کر تراش تراش کے بنے ہوئے مکان، کہنے لگے ان کے گرنے کا، ان کے دبنے کا کیا خطرہ ہے، تیرا عذاب ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن اللہ کے پاک رسول نے جب انتہا کر دی سمجھانے کی، نہ ان کو سمجھ آئی بات، ایک چنگھار آئی اور آواز لگائی، وہ آواز ایسی جس سے ان کے دماغوں کے پردے پھٹ گئے، دلوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان کا زمین میں زلزلہ آیا، زلزلے سے سارے کے سارے پہاڑ زمین بوس ہو کر چھتیں نیچے گر گئیں۔ جن کو اپنے لیے محفوظ قلعے سمجھتے تھے وہ بھی ان کو بچا نہ سکے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنی اس دھن میں لگا رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے دو ذرائع قرآن نے بیان کیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت میں اللہ کا ذکر زبان پہ، کھڑے ہیں تب اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تب اللہ کا ذکر، لیٹے ہوئے ہیں اپنے پہلوؤں پر تب اللہ کا ذکر، اور جب اس مالک کی عظمت دل میں آتی ہے، اس کا خوف بندے پہ غالب ہوتا ہے، پھر اس کا ذکر ہر وقت زبان پہ جاری رہتا ہے۔ عقل مندی کی علامت اللہ کے پیارے رسول نے بھی بیان فرمائی، قرآن نے بھی بیان فرمائی۔ پہلی علامت کیا؟ الذین یذکرون اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ، اللہ کی ہیبت اور اللہ کا روب ان کے اوپر۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس مالک کا ذکر کیا؟ قرآن والا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان کے سامنے قرآن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بول بولے جاتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کے بول بولے جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بال جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، اور جب اسی ذکر میں لگا رہتا ہے،
اور اپنے اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت کی بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر نرمی آنا شروع ہوتی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو پیش کرتا ہے، مولا کائنات کے اندر مجھ جیسا گناہگار بھی کوئی نہیں، لیکن تجھ جیسا بخشنہار بھی کوئی نہیں، نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں، بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے، مولا تو معاف کر دے، بہت ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، بہت ساری زندگی لاابالیوں میں گزر گئی، بہت سارا وقت خرمستیوں میں ہم نے ضائع کر دیا، اور کاش یہی فکر دنیا میں ہمیں پیدا ہو جائے، دنیا میں یہ فکر لگ جائے گی، اس کا تو مداوع بھی ہو سکتا ہے، گزشتہ زندگی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تلافی کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ پیغمبر نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن سوائے اللہ کے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بادل نہیں ہوگا، کوئی سائبان تمبو نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، اور سورج بھی بالکل قریب ہوگا، اور ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے برابر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پاک پیغمبر نے اپنی سچی زبان سے اعلان فرمایا کوئی تو ٹخنوں کے برابر پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینوں میں، کوئی کمر تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر! ایسی حالت کے اندر اللہ کریم اتنی شفقت فرمائیں گے ان 7 بندوں پر، جن 7 بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ کہیں گے آ جا میرا بندہ، گرمی میں آج تیرا کھڑا ہونا میں اللہ کو گوارا نہیں۔ سخت گرمی کے اندر سویا ہوا بچہ، ماں برداشت نہیں کر سکتی، فوری طور پہ بچے کو آ کر اٹھا لیتی ہے، اٹھا کر سائے میں سلاتی ہے، پنکھا لے کر اس کے اوپر چلتی ہے۔ ہائے میرا بچہ اتنی گرمی میں کیوں، ہائے میرا بچہ اتنی پریشانی کے اندر حرارت میں کیوں، پنکھے سے ہوا ڈالتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ماں کی کیا محبت ہے، اللہ کی محبت کے سامنے ہزاروں مائیں مل جائیں، اللہ کی محبت کے ساتھ نسبت نہیں ہو سکتی جتنی میرے اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ لیکن کچھ کر کے آئیں گے دنیا کے اندر، عقل مندی کا ثبوت دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت بھی ہمارے اوپر ہوگی۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا لاابالیوں میں، کھیل تماشوں میں، اور ایک دنیا کی ہی اور مال و دولت کی ہی دھن اور فکر میں، نہیں پرواہ نماز کی، نہیں پرواہ روزے کی، نہیں پرواہ قرآن کی تلاوت کی، نہیں پرواہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی، پر کل کا قیامت کا دن آئے گا، اللہ کریم فرمائیں گے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اور تیرے کھائے پہ لعنت، تیرے پینے پہ لعنت، تیرے سونے پہ لعنت، تیرے انسان کہلوانے پہ لعنت، اور پیدا میں نے تجھے کس کے لیے کیا تھا اور تو کیا کرتوت کرتا رہا دنیا کے اندر۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں نے دکانداریوں کے لیے تو تجھے نہیں پیدا کیا تھا، تجارتوں کے لیے بھی نہیں بنایا تھا،
مال کمانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا دنیا کے اندر، بلکہ دنیا کی چند روزہ زندگی دی تھی آخرت کی تیاری کے لیے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ 24 گھنٹے میری عبادت میں لگا رہے تب میں راضی ہوگا، نہ 5 وقتوں کے اندر میرے دربار میں آ کر حاضری دے لیا کر۔ 5 نمازوں کا مجموعی وقت کل 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بن جائیں گے۔ میرا رب کہتا ہے 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے میرے لیے نکال لے، باقی 22 گھنٹے تجھے چھٹی ہے۔ 22 گھنٹے سونے میں گزار، میں نہیں پوچھوں گا، محنت مزدوری میں گزار، میں نہیں پوچھوں گا، اپنی تجارت کر، میں نہیں پوچھوں گا، لیکن جو 5 وقتوں کے اندر حاضری ہے اس کے اندر کمی نہ کر۔ اس شہنشاہ مطلق کے دربار میں حاضری دینا تیرا کام ہے۔ میں اللہ کریم کا اعلان ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ساری دنیا کے رزق اور روزیوں کے دروازے کھول کر تیرے قدموں میں نہ ڈال دوں، میرا نام بھی خدا۔ ہاں، جو ہماری فکر تھی وہ فکر ہم بھول گئے، جو ہماری ذمہ داری نہیں تھی اللہ کی ذمہ داری تھی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ذمہ داری ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی۔ میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری سمجھیے، اور اپنی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اللہ کا ذکر، ایک اس کی توحید سمجھنے کی فکر۔ یہ 2 چیزیں جب مل جائیں گی اس انسان کی عقل جوان ہو جاتی ہے، مکمل تمام ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی زبان پہ کیا کیا آواز اور بول اٹھتے ہیں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ بندہ ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ میں جدھر ہی دیکھتا ہوں تیری قدرت نظر آتی ہے، آسمانوں میں دیکھتا ہوں، زمینوں میں دیکھتا ہوں، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، جدھر بھی دیکھتا ہوں تیری قدرت کی علامت، تیری وحدانیت کی دلیل نظر آتی ہے۔ اللہ کریم نے خود آپ بھی اس لیے فرمایا خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ یہ 7 آسمان 7 ورقے بنا کے، 7 تہیں بنا کے تیرے اوپر بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونہا، تجھے تو 10 فٹ کی چھت بھی اگر بنانی پڑے، نیچے سے دیواریں یا ستون نہ ہو تو چھت نہیں ٹھہرتی، لیکن میرے لمبے چوڑے آسمان کو دیکھ، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے نیچے سے کوئی سپورٹ بھی نہیں، اوپر سے بھی کوئی معلق چیز نہیں ہے، رسی یا زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اوپر والی باتیں تو شاید نہ دیکھ سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا دیکھ میری قدرت کی دلیلیں، السحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان یہ بادل معلق جو دھوئیں کی طرح پانی سے لدے ہوئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں من پانی ان کے اندر، لیکن ہوا اور دھوئیں کی طرح میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیل کے لے جا رہا ہوں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، دیکھنا میری تخلیق کے اندر ہے کوئی تجھے عیب کہیں نظر آتا تو میں اللہ سے بات کر، ہے کوئی تجھے نقص نظر آتا میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر، پھر چاہے تو میری توحید کا منکر بن جا، لیکن 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، میں تجھے اعلان کر کے کہتا ہوں ثم ارجع البصر کرتین۔ کرتین کیا معنی؟ کرتم بعد کرتن،
کررتم بعد کررتن، ہزاروں مرتبہ بھی اپنی نظر کو آسمانوں کی طرف دوڑا، زمین کی طرف دوڑا. یہ سارا کچھ جو تمہیں کارخانہ کی طرف نظر آتا ہے اس کے اندر دوڑا. وفی انفسکم وفی انفسکم وفی انفسکم، اگر باہر نہیں بھی تو نظر دوڑاتا، اپنے خلوت میں بیٹھ کر اس اپنے ڈھانچے اور پنجرے کو دیکھنا شروع کر. ایک طرف سے دیکھ تیرا کیسا سر بنایا، اس میں دماغ فٹ کیا جو پورے کے پورے جسم کو چلانے والا. اگر یہ دماغ فیل ہو جائے، آنکھیں بھی ہیں پر صحیح کام نہیں کریں گی، کان ہیں پر صحیح کام نہیں کریں گے، ہمارا زبان کی بوٹی اسی طرح پر صحیح کام نہیں کرے گی، ہاتھ پاؤں پر صحیح کام نہیں کریں گے. دل کی بوٹی کو سمجھ لو. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ. انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے یعنی دل والی. اگر وہ بوٹی صحیح کام کرے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بوٹی خراب ہو جائے تو سارے جسم کی راحت، سارے جسم کا سکون. پوچھو ہارٹ پیشنٹ بیچارے لوگوں سے، اگر معمولی درد شروع ہو جائے، کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، اچھی سی اچھی غذائیں اپنی زبان پہ لانا ناگوار ہے. نیند ہے تو وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں. اللہ فرماتے ہیں فی انفسکم، ذرا دیکھ میں نے تیرے لیے دیکھنے کے لیے نظام فٹ کیا، سننے کے لیے نظام فٹ کیا، سونگنے کے لیے نظام فٹ کیا، چکھنے کے لیے نظام فٹ کیا، بولنے کے لیے نظام فٹ کیا، تیرے گردش خون کے لیے نظام فٹ کیا. تیرا اندر پتہ نہیں کیا کیا 360 جوڑ، کتنے 360 جوڑ. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہر انسان کے اندر 360 جوڑ اللہ نے بنا دیے، اور ہر انسان پہ لازم ہے ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ کیا کرے. ہر جوڑ کا، ہر جوڑ اللہ کی نعمت، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے صدقہ کرے. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو غریب آدمی ہیں، 360 جوڑ کا صدقہ، ایک جوڑ کی طرف سے ایک کھجور بھی اگر دے، ایک کھجور کا دانہ، تو 360 جوڑ کے بدلے میں کتنی کھجوریں؟ 360 کھجوریں ایک دن میں. ہمیں تو اپنے کھانے کے لیے کبھی کبھی کچھ نہیں ملتا، فقر فاقہ کرنے پڑتے ہیں، یہ کیسے صدقہ کریں گے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں آؤ کیا سمجھ بیٹھے ہو، صرف مال کا خرچ کرنا صدقہ نہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے کہو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے، درود شریف پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، غریب کسی بندے کی حاجت پوری کر لینا صدقہ ہے، اگر کوئی گٹھڑی کسی آدمی کے سر پر اٹھوا کے رکھ دو تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر بھولے بھٹکے کو سیدھی راہ لگا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، نابینے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی منزل تک پہنچا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا الا انبئکم، آؤ میں اللہ کا پیارا رسول تمہیں بتلاؤں، ایک ایسا عمل بتلا دوں، اگر وہ عمل کر لو تو 360 جوڑ کا صدقہ تمہارا ادا ہو جائے گا. صحابہ بڑے خوش ہوئے. فرمایا صبح کی نماز پڑھ کر، صبح کی نماز با جماعت پڑھ کر اسی جگہ ذرا 15-20 منٹ ذکر و اذکار میں بیٹھے رہو، قرآن کی تلاوت میں بیٹھے رہو، اور دین کے مذاکرے میں بیٹھے رہو. اتنے میں سورج طلوع ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، 2 نفل پڑھنا تمہارا کام 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے. 2 نفل صبح کی نماز کے بعد دن چڑھے تک مسجد میں بیٹھو، اشراق پڑھ کے جاؤ،
360 جوڑ کا صدقہ اللہ کے پیارے رسول نے کہا آدھا ہو گیا۔ آسان ہے کہ بڑا مشکل ہے؟ مفتی زین العابدین صاحب کا ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، جی بچی کی شادی کرنی ہے حضرت جی شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا شریعت میں نہ برات کا تصور ہے، یہ ہماری رسمیں، نہ شریعت کے اندر جہیز کا تصور ہے، جو اپنے پاس سے طاقت ہو دے دو، اپنی بچی ہے۔ یہ نام نمود لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا 10 15 سال بچی بالے گئے بٹھائے رکھتے ہیں، کیوں جی؟ ابھی تک جہیز نہیں تیار ہوا، ابھی تک تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک رسول کا فرمان ہے، علی تجھے 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، نماز کا وقت آ جائے تاخیر نہ کرنا، سارے کام چھوڑ دینا، جنازہ تیار ہو جائے تاخیر نہ کرنا کہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، جب قبر کفن دفن تیار ہو جائے فوراً دفن کر دینا، تیسرا بچی بالغ ہو جائے فوری طور پر مناسب رشتہ جب تک نہیں ملتا اس وقت تک تو تم تاخیر کر سکتے ہو، جب رشتہ مناسب طے ہو جاتا ہے پھر کیا ہے؟ ایجاب و قبول، مسجد میں نکاح پڑھو، بچی اس کے سپورٹ کر دو، جو گھر میں موجود ہے طاقت ہے دے دو، نہیں طاقت یہ کوئی تصور نہیں لوگوں سے چندے کرنا، لوگوں سے مانگنا، جی میں نے بچی کو فریضہ ادا کرنا ہے میری امداد کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب ہم اپنے اوپر ایک ہوا بنا رکھا ہے جہیز والا، شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں، جو ہے اپنے پاس ہو، دینے میں گناہ بھی نہیں ہے، اپنی بچی ہے اپنی بچی کے گھر میں دے رہے ہو، لیکن یہ تصور کہ سال ہر سال گزر جائے اور اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہ ہو، کیوں؟ اور جی ابھی تک تیاری نہیں ہوئی۔ بات سنا رہا تھا حضرت مفتی زین العابدین رحمہ اللہ، میں نے بتایا شریعت میں نہ جہیز ہے نہ برات ہے نہ یہ دعوتیں وغیرہ، یہ تو سنت عمل ہے، بات کے اندر دعوت ولیمہ وہ بھی بچے والے کریں، بچی والوں پر پوری برات کا کھانا دینا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ یاد رکھنا آج بہت ساری رسومات کے اندر ہم گر چکے ہیں، 200 300 400 500 بندہ ہم نے لے آنا ہے جی، اس لیے ان کا کھانے بانے کا تم نے انتظام کرنا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں اس کے پاس اپنے گھر میں پکنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، اب وہ اتنی پوری برات کا کھانا کہاں سے دے؟ نہ دے تو تب گزارا نہیں، دیتا ہے تو قرض اٹھا کے سارا کچھ کرنا پڑے گا، سب مطالبے بھی غلط اور ایسی رسومات بھی غلط۔ جب میں نے بتایا تو وہ کہنے لگا یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو بہت ہی، مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے کہا ایسے کر لو، کہنے لگے بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا صبح کی نماز کے بعد دن چڑھے تک 15-20 منٹ بیٹھ کر ذکر و اذکار کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے، آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن کر لیں یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق